2000 سال تک حقیقت توحید پر ہی استقامت کے ساتھ جمی رہی بنی آدم، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، وہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ لیکن افسوس کی بات ہے، پہلا لڑکا جو آپ کی نسل میں پیدا ہوا، اسی ظالم نے حقیقت توحید کی مخالفت کیا، جس کا نام قابیل تھا، جس کا ذکر قرآن مجید کے پارہ نمبر 6 میں سورہ مائدہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے۔ یہ پہلا دنیا کا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پہلا لڑکا، جو آپ کی اولاد میں پہلا لڑکا بن کے پیدا ہوا تھا، یعنی پہلی اولاد تھی آپ کی، اور وہی نکل گیا نالائق، جس کا نام قابیل ہے، اور اس نے اپنے ابا کی تربیت اور تعلیم کے خلاف چلا۔ وہ فرد واحد تھا، اسی لیے آج بھی اس پر لعنت ہے، جس نے اپنے سگے بھائی کا مرڈر کر دیا۔ کیوں؟ توحید کی حقیقت سب نے سمجھا، قابیل نے نہیں سمجھا، توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ علینا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ وقال تبارك وتعالى جل مجده وعز اسمه في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیزان گرامی، بلا کسی تمہید کے آج کے عظیم الشان مبارک اور مقدس دن جمعۃ المبارک کے عظیم الشان خطبے کا عنوان ہے بڑا عظیم الشان، حقیقت توحید۔ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے درمیان ایک عظیم شخصیت کو رکھا ہے جو ہر جمعہ کو میرے لیے عنوان تجویز کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج کا جو عنوان ہے وہ بھی انہی کی طے کی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے عزیزم شبیر احمد صاحب حفظہ اللہ کو دونوں جہان کی بے شمار رحمتوں سے نوازے، لمبی عمر عطا فرمائے، اور توحید سے جو محبت اور ایک اٹوٹ لگن، ایک جذبہ ایک کامل مومن کا ہوتا ہے، وہ جذبہ ہمارے عزیز کے اندر پایا جاتا ہے۔ مالک کائنات نے
اس عنوان کو بھی تجویز کرنے کی، طے کرنے کی توفیق رب کی طرف سے ہوئی۔ یہ بھی توحید کا ایک حصہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ بھی کسی کا اپنا کمال ذاتی نہیں ہے، رب کا فضل ہے ہم آپ کے اوپر، آپ تمام سامعین و حاضرین پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کا نزول فرمائے۔ میں اس عظیم الشان عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے بلا کسی تمہید کے پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں کہ توحید کا نام، یہ لفظ ہم آپ بولتے تو ہیں، ہم آپ نہیں بولتے ہیں، سارا عالم اسلام بولتا ہے، لیکن توحید الہی کی حقیقت کو سمجھنا تو بعد کی بات، پہلے اس کا علم بھی نہیں ہے۔ افسوس، سچ افسوس کہ اس کے علم حاصل کرنے کی طرف توجہ بھی نہیں ہے، جبکہ یہ ایک مومن کامل، ایک توحید پرست، ایک وحدانیت کی شہادت دینے والے بندے کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے عظیم الشان سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ دولت اگر نہیں ملی تو کچھ نہیں ملا، یہ ملی تو سب کچھ مل گیا، دونوں جہان مل گیا۔ حقیقت توحید، توحید الہی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یہ کتنی عظیم الشان ٹاپک ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے فرما سکتے ہیں۔ اولین انسان، فرسٹ مین، فرسٹ میسنجر آف اللہ تعالیٰ، پہلا انسان کامل جن کو دست قدرت نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تیار کیا، جن کا پتلا، اور خاص طریقے سے رب تعالیٰ نے اپنا حکم یعنی روح اس میں ڈالی، اور مالک کائنات نے ان کو جب روح ڈالی تو پہلا جملہ جو نکلا ہے ان کی زبان سے، چونکہ وہ تو مٹی کا پتلا تھا، مالک کائنات نے زندگی بخشی، حیات دیا۔ حیات انسانی کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ۔ روح کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے زندہ ہو جاؤ، مر جاؤ، یہ بھی رب کا حکم ہے، موت بھی رب کا حکم ہے، اور حیات بھی رب تعالیٰ ہی کا حکم ہے۔ جب اس میں جان ڈالی گئی تو مالک کائنات نے چھینک جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا، اور چھینک آئی دادا جان کو، ہم سب کے دادا ہیں، سارے جہان کے دادا ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، ان کی زبان سے پہلا جملہ نکلا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ رب تعالی سامنے گویا مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے، مالک الملک نے جواب دیا یا رحمک اللہ، یہ سنت وہیں سے چلی آ رہی ہے۔ میرے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ حقیقت توحید کو سمجھانے کے لیے رب العالمین نے پہلا داعی، پہلا مبلغ، پہلی دعوت دینے والا، پہلا داعی، پہلا مبلغ، پہلا انسان، پہلا نبی، فرسٹ میسنجر آف اللہ تعالی، سارے جہان کے دادا جان، سارے جہان کے جد اعلیٰ، جن کو رب تعالیٰ نے سب سے لمبا قد بھی عطا کیا، 60 ہاتھ لمبا قد عطا کیا، 1000 سال کی عمر عطا فرمایا۔ 1000 سال تک دادا جان نے اپنی اولاد کو، چونکہ دادا جان کی ایک فیملی تھی چھوٹی سی، جنت سے میاں بی بی آئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے چند بچے، میاں بی بی، یہی تو کائنات تھی، انسانوں کی کائنات یہی تھی، بس ایک فیملی، ایک گھر ہے، اس میں ایک ابا ہے، ایک امی ہے، چند بچے ہیں، اور چند بچے کا مطلب 2-4 بھی نہیں، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ 1000 سال تک دادا جان نے اپنی اولاد کو حقیقت توحید کی دعوت دیا، اور اس قدر حقیقت سمجھائی توحید کی، مسلسل 1000 سال تک
جو اب باحیات رہے کہ تقریباً 2000 سال تک ان کی اولاد میں توحید ہی کا نور رہا. ٹو دا پوائنٹ بات سمجھنے کی کوشش کریں. بہت بڑا علم دے رہا ہوں. ہسٹری آف اسلام کو جب آپ چھان بین کرو گے تو پتہ چلے گا کہ حقیقت توحید کو پہلے دائی نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں اتنا رچا بسا دیا، اتنی تعلیم دی، ایسی تربیت کیا، توحید کی حقیقت کو اتنا سمجھایا کہ 2000 سال تک ان کی اولاد میں شرک کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. توجہ چاہتا ہوں، شرک کا کوئی تصور کائنات انسانی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک مستند ہسٹری آف اسلام سے ثابت ہے. یہ پیریڈ 2000 ایئرز کا ہے، 2000 سال کا. توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 2000 سال کے اس لمبے پیریڈ میں، اس لمبے عرصے میں توحید ہی توحید تھی، شرک کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. یہ پہلا پوائنٹ ہے آج کے میرے خطبے کا. یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ بولیے انشاءاللہ یاد رکھیں گے. 2000 سال تک حقیقت توحید پر ہی استقامت کے ساتھ جمی رہی بنی آدم، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، وہ بیٹا ہو یا بیٹی. لیکن افسوس کی بات ہے، پہلا لڑکا جو آپ کی نسل میں پیدا ہوا اسی ظالم نے حقیقت توحید کی مخالفت کیا، جس کا نام قابیل تھا، جس کا ذکر قرآن مجید کے پارہ نمبر 6 میں سورہ مائدہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے. یہ پہلا دنیا کا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پہلا لڑکا جو آپ کی اولاد میں پہلا لڑکا بن کے پیدا ہوا تھا، یعنی پہلی اولاد تھی آپ کی، اور وہی نکل گیا نالائق جس کا نام قابیل ہے، اور اس نے اپنے ابا کی تربیت اور تعلیم کے خلاف چلا. وہ فرد واحد تھا، اسی لیے آج بھی اس پر لعنت ہے، جس نے اپنے سگے بھائی کا مرڈر کر دیا. کیوں؟ توحید کی حقیقت سب نے سمجھا، قابیل نے نہیں سمجھا، توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھا. اب یاد رکھیں، یہ پوائنٹ نمبر 1 ایک ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 2000 سال کا فاصلہ ہے. اس پیریڈ میں توحید ہی توحید رہا، شرک کا کوئی تصور نہیں. یہ پوائنٹ نمبر 1 یاد رکھیں. اب آئیے، حضرت نوح علیہ السلام وہ خوش نصیب پیغمبران اسلام میں 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی مقدس جماعت میں کہاں کھڑے ہیں؟ 4تھے نمبر پہ. یاد رکھیے گا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت نوح علیہ السلام 4تھے نمبر کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر میں بھی خوش قسمتی آپ کی کہ آپ صرف نبی نہیں ہیں، رسول بھی ہیں. پہلے رسول ہیں. پوائنٹ نمبر 2 میرا آج کے خطبے کا پوائنٹ نمبر 2، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں. آپ سے پہلے جتنے آئے، جتنے کا مطلب زیادہ نہیں، 3 ہی تو آئے تھے. فرسٹ حضرت آدم علیہ السلام، پہلا دائی توحید کی حقیقت کا، دوسرا دائی حضرت شیس علیہ السلام. یاد رکھنا چاہیں تو آپ 1000 کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو جا کے یہ علم ملے گا آپ کو. 2 منٹ میں مل رہا ہے ماشاءاللہ، سنبھال کے رکھیے. فرسٹ نبی حضرت آدم علیہ السلام، سیکنڈ نبی حضرت شیس علیہ السلام، تھرڈ نبی حضرت ادریس علیہ السلام، اور 4تھ نمبر کے نبی حضرت نوح علیہ السلام. تو یہ جو 3 نبی ہیں یہ صرف سمپل نبی ہیں، رسول نہیں ہیں. نہ دادا جان رسول ہیں، نہ حضرت شیس علیہ السلام رسول ہیں، نہ حضرت ادریس علیہ السلام رسول ہیں. یہ تینوں کے تینوں نبی ہیں، اور یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی بیٹا ہیں، پوتا ہیں. اور حضرت نوح علیہ السلام بھی آپ کے پوتا ہیں، تیسری نسل میں ہیں. اور وہ خوش نصیب پیغمبر ہیں جن کو پہلی بار اللہ نے رسول بنا کر اس سرزمین الہی پر مبعوث فرمایا. بڑی عظمت کی بات ہے نا، دادا کے لیے بھی بڑی عظمت کی بات ہے کہ ان کی اولاد میں پہلا رسول بن کر کون تشریف لا رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک توحید کی حقیقت باقی تھی، یعنی
صورتاً صرف توحید نہیں تھی، شکلاً نہیں، ظاہراً نہیں، باطناً بھی توحید تھی۔ توحید کی حقیقت میرے پیارے سامعین کچھ اور ہے، اور توحید کی صورت کچھ اور ہے۔ آج کے حالات حاضرہ میں اس کو سمجھنا آپ کے لیے بڑا آسان ہے، ایزی ہے، بالکل سہل انداز میں سمجھانے کی، آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ہے توحید کی ظاہری صورت، ایک ہے باطنی حقیقت۔ یہ جو عنوان چنا گیا ہے بڑی گہری سوچ کے بعد ماشاءاللہ، صورت توحید، توحید کی صورت تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی، یورپ میں، ایشیا میں، عرب میں، عجم میں، دیہات میں، شہر میں، پڑھے لکھے میں، جاہل میں، صورت توحید تو ہر جگہ ہے۔ حقیقت توحید نایاب ہے، انقا ہے، یونیک ہے، تلاش کرو گے چراغ لے کے نہیں ملے گا۔ حقیقت توحید کیا ہے؟ حقیقت توحید سے پہلے تو ہم لا علم ہیں، نا واقف ہیں، یعنی ہمارا معاشرہ صورت توحید کو لے کر چل رہے ہیں، اور خوش فہمی کیا ہے؟ قبر میں بھی بچ جائیں گے، حشر میں بھی بچ جائیں گے، یہ جھنڈا لے کر کے ہم وہاں بھی بچیں گے، اور جہنم سے بھی ہماری نجات ہو جائے گی۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو صورت کسی بھی چیز کی پسند نہیں ہے، اور نہ اس پر رب نے کسی نجات کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تو توحید کی بات کر رہا ہوں نا۔ توحید کی ایک ظاہری صورت کیا ہے؟ ایک بندے نے بندوں کے سامنے، اہل دنیا کے سامنے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ زبان سے اقرار کیا، اعلان کیا، ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے، وہ دنیا والوں کو سنا رہا ہے، لیکن دل نے یہ زبان سے جو نکلا ہے نا، یہ پاکیزہ کلمہ، یہ عظیم الشان کلمہ، اس پر دل نے مہر نہیں لگائی، تصدیق نہیں کیا۔ یہ جو حقیقت توحید کا بیان آپ سن رہے ہیں، یہی اصل سمجھنے کی بات ہے۔ توحید کی حقیقت وہ نہیں ہے، یہ تو صورت توحید ہے۔ ایک بندے نے شہادت دیا، گواہی دیا، لا الہ الا اللہ، آپ نے مان لیا اس کو مسلمان، ایمان والا مان لیا۔ حقیقت میں رب کہتا ہے کہ نہیں، ابھی کہاں سے؟ اب آئیے قرآن پاک کی زبان میں آپ سے بات کرتی ہے، ساری باتیں قرآن پاک کی زبان میں۔ پارہ نمبر 26 سورہ پاک کا نام ہے، شوق ہوگا ریفرنس دیتا ہوں، پڑھیے گا، سورۃ الحجرات۔ مالک کائنات نے آج سے 1400 سال پہلے، جس وقت 610 عیسوی سے لے کر 633 عیسوی تک 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل فرما رہے تھے، رب تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ایمان کی توحید کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک آیت نازل فرمائی۔ ہوا کیا تھا؟ ہم آپ کے رسول موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ دیہات کے لوگ جانتے ہیں آج بھی اجڑ ٹائپ کے ہوتے ہیں، مہذب نہیں ہوتے ہیں، غیر مہذب ہوتے ہیں، بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، آئے اور بڑے اجڑ انداز میں پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے، اور ٹن سے کہتے ہیں آمنا یا رسول اللہ، یعنی بڑا بہت لمبا دعویٰ کر دیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ توحید کی حقیقت پر پہنچ گئے، حقیقت توحید کو ہم نے پا لیا، ہم ایمان لے آئے۔ رب تعالیٰ کو بہت برا لگا، ناگوار گزرا۔ رب العرش العظیم نے دیکھا کہ یہ میرے بندے حد سے گزر رہے ہیں، حقیقت توحید کا نعرہ بلند کرتے ہو، اتنا سستا سودا تم نے بنا دیا، جبکہ توحید کی حقیقت ابھی تم صورت بھی نہیں اختیار کیے ہو، اور توحید کی حقیقت کا دعویٰ کر رہے ہو، نعرہ بلند کیا، وہ بھی میرے نبی کی بارگاہ میں۔ فوراً حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی سورہ حجرات کی یہ آیت پاک، جس کی ابھی میں تلاوت کروں گا، پارہ نمبر 26 پارے میں یہ سورہ پاک ہے، رب تعالیٰ نے فوراً نازل کیا، شان کن فیکون والے نے فرمایا جبرائیل جا میرے حبیب کی بارگاہ میں پہنچ اور میرا یہ پیغام دے کہ یہ جو دیہاتی لوگ آئے ہیں نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ ہم توحید کی حقیقت والے لوگ ہیں، ان کو جا کے میرے نبی سمجھائیں، ڈانٹ
ڈپٹ کریں، زجر و توبیخ کریں کہ ابھی تو تم توحید کی صورت کو بھی نہیں پا سکے ہو اور تم توحید کی حقیقت کا نعرہ بلند کر رہے ہو۔ چونکہ رب کو معلوم تھا کہ ابھی بہت سارے بندے دنیا میں پیدا کرنے والا ہوں جو لوگوں کو دھوکہ دیں گے، کیا توحید کی صورت کا نعرہ تو وہ بلند کریں گے لیکن حقیقت ان تک توحید کی حقیقت کو نہیں پا سکیں گے۔ تو ابھی بندے آنے والے ہیں، ان کی اصلاح ابھی سے شروع ہو، چونکہ ابھی اگر ان کو ڈانٹ نہیں پلائی گئی تو آنے والے بندے بھی انہی کے رستے پر، ان کے نقش قدم پر ایسے ہی لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمایا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فوراً نبی کی بارگاہ میں پہنچے، قرآن کی آیت لے کر کے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ رب تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز دیکھیے، قربان جائیے، اس کی شان کریمی دیکھیے، بندوں کو سمجھایا، کنونس کیسے کر رہے ہیں، مالک کا ایڈریس کا انداز دیکھیے۔ فرمائے میرے نبی، یہ دیہاتی لوگ کیا نعرہ بلند کیے ہیں؟ آمنا، توحید کی حقیقت ہم نے پا لیا۔ ان کو کہہ دیجئے میرے نبی قل لم تؤمنو، ابھی تم توحید کی حقیقت کو نہیں پہنچے ہو، یہ جملہ اپنا لوٹا لو، واپس لے لو، مت بولو آمنا، ہاں قل لم تؤمنو ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو، اجازت ہے کہ ہم توحید کی شکل کو پا لیے ہیں، یعنی صورت توحید کا نعرہ ہم بلند کر سکتے ہیں، زبان سے شہادت دے سکتے ہیں، ہم اس کی گواہی دے سکتے ہیں۔ اب دل میں اس کا اترنا، یہ توحید کی حقیقت کیا ہے، وہ آگے قرآن کی آیت میں ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ رب تعالیٰ نے انہیں سمجھایا، انہیں کا مطلب انہی کو نہیں، ہم آپ کو بھی سمجھایا، چونکہ رب کا جب کلام وہاں سے نکلتا ہے تو سارا جہان مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ان کو ایڈریس نہیں فرما رہے تھے، قرآن کی یہ آیت ہمارے لیے بھی تھی۔ آپ کہو گے ہمارا تو وجود ہی نہیں ہوا تھا، جی ہاں، آپ کا وجود ہو مت ہو، رب کی نگاہ میں تو آپ تھے نا، وہ تو علام الغیوب ہیں، ان کو پاسٹ پریزنٹ فیوچر سے کیا لینا دینا ہے۔ یہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر، حال ماضی حال مستقبل، یہ بندوں کے لیے ہے۔ رب وہ علام الغیوب ہے جس کا علم لامحدود، جس کی صفات لامحدود، جس کی ذات لامحدود، جو بڑی شان والا ہے۔ ہم سب ان کے نظروں کے سامنے تھے، اور قرآن بھی دائمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ہم آپ کو بھی ایڈریس فرمایا، میرے بندے، ان بندوں ہی کو میں نہیں ڈانٹ رہا ہوں، آپ کو بھی۔ آپ جب صورت توحید تک پہنچو تو وہیں تک رہو، حد پار مت کرو۔ حقیقت توحید کیا ہے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، اس کی صفات پاک، اس کے اسماء حسنہ، اس کی ربوبیت، اس کی الہیت، اس کی معبودیت، اس کی مشہودیت کا جلال، اس کی عظمت، اس کا نور جب تک دل میں نہیں اترتا تو تم حقیقت توحید نہیں پا سکتے۔ اور حقیقت توحید کو دیکھنا ہے تو صحابہ کی مقدس جماعت کو دیکھ لو، اور چلیے اس سے بھی اوپر ایک زینہ اور اوپر اٹھ کر کے، سب سے بڑے دائی، توحید کی حقیقت کے سب سے بڑے دائی کون ہیں؟ کتنے ہیں؟ 1,24,000، اللہ اکبر، 1.25 لاکھ کی مقدس جماعت، وہ بھی کون ہے؟ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ توحید وہ خوبصورت عنوان ہے، عنوان ہی نہیں، دین اسلام کی جان ہے، دین اسلام کی روح ہے۔ اس روح کو اگر نکال دو گے تو دین اسلام ڈیڈ باڈی بن جائے گا، بس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اب غور فرمائیے سامعین اکرام، سب آپ تعلیم یافتہ حضرات ہو، بہت ٹو دا پوائنٹ، بہت پر لطف اور بہت پر از حکمت ایک بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کی حقیقت کو، حقیقت توحید کو سمجھانے کے لیے، کنونس کرنے کے لیے، اس کو دلوں میں اتارنے کے لیے کتنے کو بھیجا، کن کو بھیجا؟
جن کو خود سے چنا، انتخاب فرمایا، سلیکشن فرمایا، وہ سلیکٹڈ ہیں، جن کو ہم قرآن کی زبان میں کہتے ہیں، حدیث پاک کی زبان میں المجتبی، المصطفیٰ، برگزیدہ اردو میں کہتے ہیں، برگزیدہ شخصیات، چنے ہوئے، سلیکٹڈ، منتخب بندے۔ اور مولا خود فرماتے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ میرے وہ بندے ہیں جن کو میں نے چنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چنیں گے تو کیسا چننا ہوگا ان کا؟ رب نے چنا، 1,24,000 کو چنا، ان کا فرسٹ میں جو کھڑے ہیں انہی کا نام ہے حضرت آدم صفی اللہ، اور لاسٹ میں جو کھڑے ہیں، لاسٹ میسنجر آف اللہ تعالیٰ، انہی کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ اور بیچ میں کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ یہ سب دائی کس کے ہیں؟ عظمت توحید کی حقیقت پر میں ایک بہت بڑی دلیل آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ کیا؟ 1,24,000 یہ دائی کس کے ہیں؟ توحید کی حقیقت کے دائی ہیں۔ اور پہلے دائی حضرت آدم علیہ السلام، اور جو چوتھے نمبر کے دائی ہیں جو رسول ہونے کی حیثیت سے تشریف لائے، انہی کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام، نجی اللہ جن کا لقب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نظام دیکھیے، ایمان میں تازگی آئے گی، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 1,000 سال کی عمر دیا، 1000 ایئرس کمپلیٹ۔ ان کی اولاد میں ان کے بعد سب سے لمبی عمر والے پیغمبر کا نام آپ سن رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال، 950 سال، دادا سے صرف 50 سال کم۔ اب غور فرمائیے، دادا جان 1000 سال تک حقیقت توحید کو کی دعوت دیتے رہے، دنیا کو سمجھاتے رہے، تربیت فرماتے رہے، تعلیم فرماتے رہے، کنونس کرتے رہے اپنی اولاد کو۔ اور دادا جان نے اپنی زندگی میں مستند تاریخ کے مطابق 40,000 اولاد کو اپنی ان ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے موت کے راستے۔ کتنا یاد رکھیں گے؟ دادا جان کی جب موت ہو رہی تھی، جمعہ کا دن تھا، یہ جمعہ کا دن، پیدائش بھی جمعہ کے دن، موت بھی جمعہ کے دن، اور جنت میں داخلہ بھی جمعہ کے دن، اور جنت سے نکلنا بھی جمعہ کے دن، توبہ بھی قبول ہوئی جمعہ کے دن، سب جمعہ کے دن۔ دادا جان جب جا رہے ہیں تو اپنی اولاد کو دیکھا، کتنی تعداد میں؟ مستند تاریخ کے مطابق 40,000 اولاد، یعنی بیٹا، پوتا، پرپوتا، چھر پوتا، جو کہہ لیجئے بہار کی زبان میں، پوتا کا پوتا، پوتا کا پوتا، 40,000 اولاد کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ حضرت جبریل اسلام تشریف لائے، چونکہ نبی سے بن اجازت کے ملک الموت روح نہیں نکالتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ پروٹوکول رب ذوالجلال نے اپنے انبیاء کے لیے، پتہ نہیں یہ حدیث پاک آپ نے اس سے پہلے سنا ہے کہ نہیں، کسی اہل علم سے، انبیاء کرام ان کے لیے پروٹوکول مالک نے رکھا ہے کہ ان کی موت بھی ملک الموت جائیں گے، لیکن رب کا اسپیشل آرڈر ہے ہائی کمان کا، ملک الموت میرے ہر نبی سے اجازت لیے بغیر ان کی روح مت نکالو۔ اور اسی کے نتیجے میں ایک بار حضرت ملک الموت علیہ السلام کی ایک آنکھ بھی زخمی نہیں ہوئی، بہہ گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے حضرت ملک الموت علیہ السلام نے اجازت مانگی، کلیم اللہ، یا کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ میں ملک الموت اجازت ہے روح نکالنے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کرام میں سب سے جلالی پیغمبر ہیں، شاید آپ کو معلوم ہوگا۔ آپ کسی موڈ میں تھے، مصروف رہے ہوں گے، بخاری مسلم کی حدیث پاک سنا رہا ہوں، کوئی ہسٹری آف اسلام نہیں ہے۔ آپ کا مبارک ہاتھ اٹھا، ایک جھانپڑ کھینچ کے مارا ملک الموت کو، اور لگ گیا، حسن اتفاق آنکھ ہی پر لگی، اور آنکھ بہہ گئی ملک الموت کی، چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے، آنکھ لیے چلے گئے بیچارے۔ بہرحال واقعہ کسی اور موقع پر۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پروٹوکول رکھا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر ان سے روح نہیں نکالی جائے گی، ٹائم پر نکلے گی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پروٹوکول انبیاء کرام کو دیا ہے۔ یہ 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کس بات کو سمجھانے کے لیے بھیجا تھا؟ پیارے ایمان والو، اندر کی درد کی بات کہہ رہا ہوں، ذرا توجہ سے سننا۔ 1.25 لاکھ نبی اور رسول حقیقت توحید کو سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ اب آپ غور فرما سکتے ہو، یہ ٹاپک، یہ عنوان کتنا عظیم الشان رب کے نزدیک ہے، حقیقت توحید۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کئی فیس میں اس کو، یعنی کئی جمعہ میں آپ کو اس ٹاپک کو سناؤں گا، چونکہ
اس کے 6 ارکان ہیں، کوئی 1-2 نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ بس ہم پاس ہو گئے، پاس نمبر مل گیا، یا ہم ٹاپر ہو گئے، یا ہماری نجات قبر میں، حشر میں، اللہ تعالیٰ کی عدالت اعلیٰ میں ہماری نجات ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی ساری باتوں کا خلاصہ آج کا جو ہمارا پارٹ نمبر 1 ہے اس میں مختصراً ٹو دا پوائنٹ آپ آج جو لے کے علم جائیں گے وہ اتنا سا کہ ابھی تک ہم لوگ سورت توحید تک پہنچنے والے ہیں، وہ بھی نہیں شاید پہنچے ہیں۔ توحید کی صورت شکل کو شاید اختیار کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ توحید کی جو حقیقت ہے جس کے 6 ارکان ہیں، 6 ارکان ہیں، ان 6 ارکان کا بیان انشاءاللہ پارٹ 1 2 3 جتنے میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بیان کرنے کی توفیق مجھے دے گا، آپ کو سننے کی توفیق دے گا، انشاءاللہ الرحمن ہم سنتے رہیں گے۔ لیکن آج ٹو دا پوائنٹ اتنا آپ لے کے جائیں، کیا حقیقت توحید ابھی ہم آپ کے پاس نہیں آیا ہے، کہیں شیطان آپ کو اپنی چال میں نہ لے لے، آپ کو خوش فہمی کا شکار نہ بنا دے۔ رہے جھوپڑی میں اور خواب دیکھے شیش محل کا، یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جنت الفردوس ہے، پتہ چلا کہ ٹکٹ ہے ہی نہیں، وداؤٹ ٹکٹ سفر کر رہے ہو۔ چونکہ توحید کی حقیقت لے کے چلو گے تو وتھ ٹکٹ سفر کرو گے، ورنہ صورت توحید لینے والے نبی کے زمانے میں بھی۔ اب آخری بات، 1-2 منٹ وقت لوں گا آج چونکہ بات پوری کرنی ہے۔ بتائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بہترین زمانہ ہے، مدینہ کی سرزمین ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، داڑھی ٹوپی ایبا چوغا لگا کر جمعہ کی نماز، 5 وقت کی نماز، امام الانبیاء امامت فرما رہے ہیں اور پیچھے مقتدی میں کھڑے ہیں 2 کوالٹی کے لوگ کھڑے ہیں، ایک طرف عباد الرحمن ہیں، ایک طرف عباد الشیطان ہیں۔ آپ نے نام لقب سنا ہے نا منافقین مدینہ کا، منافقین کا۔ منافق کون؟ دل میں کفر، دل میں شرک، زبان پر اسلام، زبان پر توحید کا نعرہ تھا کہ نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ رب خود رد فرماتے ہیں، کچھ لوگ ہیں میرے بندو جو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ خود رد کر رہے ہیں، اس کو مالک فرما رہے ہیں یہ جھوٹے نمبر 1 ہے، وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ اب بولو جن پر ایمان لائے ہو وہی انکار کر رہے ہیں تو کیسا ایمان؟ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ کہ منافقین مدینہ کے پاس صورت توحید تو تھی، حقیقت توحید نہیں تھی، اسی لیے قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ ہم آپ کے لیے سبق ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے۔ ہم تمام سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پارٹ کو ایسے ہی آپ سنبھال کے رکھیں گے۔ پارٹ 2 میں کیا سنیں گے آپ انشاءاللہ حقیقت توحید کے عنوان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ایک گزارش ہے کہ توحید کے اس باب کو کا علم حاصل کرنے کی طرف تھوڑی توجہ خود بھی دیں اور اپنی اولاد کو بھی دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر، ہم سب پر اور تمام مومنین مومنات پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور توحید کی حقیقت کا علم سب سے پہلے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔